السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ اور تھینک یو، بہت دنوں بعد مجھے کسی نے سبسکرائب کیا ہے، 4-5 لوگوں نے۔ اس کے لیے بہت بہت شکریہ، جس نے بھی کیا ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور دوستوں، آج میں ایک ہارر سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کل میں نے کوئی ہارر سٹوری شیئر نہیں کی تھی کیونکہ میں شاہ رخ خان کی کچھ بیانات پہ ریئیکٹ کر رہی تھی۔ آج میں سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دوستوں، میری امی کو پتہ نہیں تھا کہ مطلب اس طرح میرا چینل ہے جس پہ میں ہارر سٹوریز جو ہے شیئر کرتی ہوں۔ تو 2 دن پہلے اسے پتہ چل گیا تھا، وہ کافی ہنس رہی تھی، اور جب اسے بتایا گیا کہ اس طرح یہ ہارر سٹوری، تو وہ بھی ہنس رہی تھی کہ یہ بہت جھوٹی ہو گئی اس طرح۔ خیر، وہ میرے ساتھ مذاق کرتی ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ امی آپ بھی مجھے کچھ سنائیں، کیونکہ آج کل میں کوئی سٹوری اپلوڈ نہیں کرتی، میرے پاس سٹوری ہی نہیں ہوتی، اور آپ لوگ تو جھوٹی جھوٹی کا کہتے ہو، لیکن میں نے ساری وہی سٹوریاں ڈالی ہے جو آپ لوگ کے زمانے میں ہوئے تھے کسی نہ کسی کے ساتھ، آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ لیکن میں جھوٹ اس لیے نہیں ہوں کیونکہ آج کل میرے پاس سٹوری نہیں ہے، اگر جھوٹ ہوتا تو شاید ہوتی سٹوری، لیکن نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں کافی مطلب اپلوڈنگ نہیں کر رہی موبائل پہ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں ایک سٹوری سناؤں گی۔ تو سٹوری کچھ یوں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری امی کپڑے دھو رہی تھی، یعنی ہماری نانی۔ تو اس نے کہا کہ ہم اپنے امی ابو کے بہت ہیلپ کرتے تھے، آج کل کے بچے ہیلپ نہیں کرتے، لیکن اس زمانے میں بیٹیاں بہت جو ہے ماں باپ کی سنتی تھی اور ہیلپ کرتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میری امی مجھے کپڑے دیتی تھی، میری امی نچوڑ کے مجھے دیتی تھی کہ اب اس کو سکھانے کے لیے اوپر چھت پہ لے کے جاؤ۔ تو میں اوپر چھت پہ گئی، میں نے 2-3 اسی طرح 2-3 بار میں گئی اور 4-4 5-5 سوٹ لے کے گئی وہاں سکھانے کے لیے رکھ کے۔ تو اب میں دوبارہ آئی تو میری امی نے مجھے لاسٹ کپڑے تھے تو اس نے مجھے کہا سارے مل کے مطلب لے کے جاؤ، باری باری، مطلب بار بار مت جاؤ، تھک جاؤ گی۔ تو میں بھی وہاں بیٹھی تھی، جب سارے کپڑے میری امی نے نہ چھوڑی تو وہ کمرے میں چلی گئی اور میں سارے کپڑے اوپر چھت پہ لے کے آئی۔ اب جب میں سارے کپڑے اوپر چھت پہ لے کے آئی تو میں اسے تھار پہ جو ہے اسی طرح سکھانے کے لیے جو ہے کیا کر رہی تھی، اسے مطلب دھوپ میں جو ہے رکھ رہی تھی۔ تو میری امی واپس آئی، اس نے سارے جتنے بھی کپڑے میں نے سکھانے کے لیے رکھے تھے وہ سارے جو ہے واپس کلیکٹ کر کے اس بالٹی میں ڈالے اور مجھ سے کہا کہ تم نے غلط کیے، واپس جاؤ نیچے اور اس کو دھو لو، پھر تم نے جو ہے اس کو گندے کیے، اپنے گندے ہاتھوں سے اس کو دھو لو اور پھر لے کے آؤ۔ تو میں گئی، مجھے کافی غصہ آیا، میں امی کو کافی مطلب سنا رہی تھی چھپ چھپ کے۔ میں نے سارے کپڑے دوبارہ دھوئے، 1 گھنٹہ لگا، اسی طرح 2 گھنٹے۔ تو میری امی کمرے سے نکلی، مجھے کہا یہ کیا کرے، میں نے تو سارے کپڑے دھو دیے تھے، گرے تھے تار سے، تم نے واپس دھو۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے ہی تو کہا کہ سارے کپڑے جو ہے واپس لے کے جاؤ اور اسے دھو لو۔ تو میری امی نے کہا میں نے کب کہا ہے، میں کب سے کمرے میں آئی ہوں اور سو گئی ہوں یا آرام کرو، بار بار میں اٹھ رہی ہوں کہ اب تم بھی آ جاؤ گی، تھوڑا آرام کر لو گی۔ تو جب تم نہیں آئی تو میں مطلب تمہیں دیکھنے کے لیے باہر نکلی، تو میں کافی ڈر گئی۔ تو میری امی بھی میری طرف دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کس نے تمہیں کہا؟ تو میں نے کہا اوپر تم آئی اور تم نے سارے کپڑے خود بالٹی میں ڈالے، مجھے کہا کہ یہ واپس دھونے کے لیے لے کے جاؤ نیچے۔ تو میری امی اوپر آئی، وہاں کوئی نہیں تھا، اس نے کہا کوئی اور عورت ہوگی، میں نے کہا کوئی اور نہیں تھی، تم تھی۔ تو میں اتنی چھوٹی تو خیر نہیں تھی، میری امی کہتی ہے کہ میں اسی طرح 10-11 سال کی تھی، اب اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ مجھے مطلب مسٹیک ہو جائے۔ تو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کوئی اور ہوگا، مطلب گھر میں کوئی اور، تو میں نے کہا کوئی اور نہیں تھا، تم تھی۔ تو خیر میری امی نے کہا چلو چھوڑو، ہاں بس کرو، تو ہم نے وہ کیا۔ لیکن پھر میری امی کہہ رہی تھی کہ میں بہت دنوں تک اپنی امی سے کہتی تھی کہ وہ کون تھی، وہ کون تھی امی، مجھے ان سے کافی اب ڈر لگتا ہے۔ تو میری امی کہتی تھی کہ وہ میں تھی، میں بھول گئی تھی، میں آئی تھی، ہاں کپڑے گندے ہوئے تھے۔ تو میری امی جھوٹ بولی تھی۔ پھر میں اتنی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، پھر میری سمجھ میں آئی بات، میں نے اپنی امی سے ایک دن باتوں میں کہا کہ امی وہ تو تم نہیں تھی نا، وہ تو کوئی جن بھوت تھا۔ تو میری امی ہنستی ہوئی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہاں بیٹا، لیکن تم اتنی ڈر گئی تھی کہ میں ڈری کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ میں تھی، لیکن
اب میں تمہیں ایک، یعنی میری نانی میری امی سے کہہ رہی تھی کہ اب میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں اس دن کی، کہ جب تم کپڑے واپس لے کے آئی اور دھو رہی تھی تو اسی وقت جو ہے مطلب میں آئی تمہارے پاس کہ کپڑے کیوں دھو رہی ہو، تو تم نے کہا کہ تم آئی تھی تو مجھے تو پتہ چلا کہ تم ڈر گئی ہو۔ پھر جب ہم نے مطلب وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، شام کے ٹائم میں کھانا پکا رہی تھی تو تم اچھل کے کودتے میرے پاس آئی کہ امی آج کیا پکا رہی ہو، تو میں نے تمہیں کہا کہ ہم آج جو ہے آلو کے چپس بنا رہے ہیں اور قیمہ پکا رہے، تو تم نے کہا کہ اچھا مجھے قیمہ بہت پسند ہے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر جب تم واپس آئی میرے پاس تو تم نے کہا کیا پکا رہی ہو امی، تو میں نے تمہیں کہا ابھی تو بتایا تھا، تو تم نے کہا کہ تم نے مجھے کب بتایا، تم نے تو مجھے بتایا نہیں، میں نے کہا تم نے کہا نہیں تھا کہ مجھے قیمہ بہت پسند ہے، تو تم اتنے قسمیں کھا رہی تھی کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں تو ابھی آئی ہوں تمہارے پاس، تو مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوا، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے وہ بات ٹال دی۔ لیکن رات کو مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا کہ گھر میں کچھ تو ہے جو کبھی کسی کا بیس مطلب اختیار کرتا ہے، کبھی کسی کا جو ہے کسی کی شکل میں آتا ہے، کبھی کسی کی، تو ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے۔ تو یہ بات میں نے اپنے جو ہے میری امی کہتی ہے کہ میری امی کی جو امی تھی یعنی ہماری نانی، اس نے ہماری نانوں سے کہا کہ گھر میں کچھ گڑبڑ چل رہا ہے، تو پھر اس نے مولوی سے کہا، تو اس مولوی نے کچھ وظائف اور دم کر کے دیے اور کہا کہ ہاں کچھ ہے گھر میں، کیونکہ اسے پتہ چل رہا تھا دم وغیرہ سے، تو وہ ہمارے گھر کے چار کونوں میں مطلب اسی طرح دم درود پھونک کے واپس چلا گیا۔ تو پھر اس دن سے تھوڑے بہت واقعات ہوتے تھے اسی طرح چھوٹے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، جیسے کسی کا بھی روپ اختیار کر کے وہ سامنے سے گزر جاتا تھا، اچانک پھر ہمیں یاد آتا تھا کہ ہاں وہ تو نہیں ہے گھر میں، یہ کون تھا، اسی طرح۔ تو دوستو یہ کہانی پھر میری امی نے کہا کہ ہمارا گھر کافی پھر وانٹیڈ ہوا تھا، لیکن شکر ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بس اسی طرح سامنے سے گزر جاتے تھے کسی ہمارے بھائی کا روپ اختیار کر کے یا کسی بہن کا، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چل جاتا تھا، یعنی اسی وقت تو پتہ نہیں چل سکتا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ گھر میں تو کوئی بھائی یا بہن جو کہ جس کا روپ وہ اختیار کرتا تھا وہ آج نہیں ہے، تو یہ کون تھا، تو اسی طرح واقعات ہوتے تھے۔ تو پھر میری امی نے مجھے بتایا۔ اچھا دوستو یہ اتنے ڈراؤنی نہیں ہوتی تھی، یہ جس کے ساتھ پیش آتی ہے نا، یعنی کہ میری امی اکیلی اوپر چھت پہ تھی اور اس کی امی آتی اسے کہتی کپڑے دھو لو، اور پھر جب وہ نیچے جاتی تو میری امی کمرے سے نکلتی کہ میں نے کب کہا، تو واقعی یہ آپ لوگ خود تصور کریں کہ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ کو وہ لمحہ پھر یاد آئے کہ جو عورت جو خاتون میرے پاس آئی تھی کہ میں کب تھی، یہ تو میں تو آئی نہیں ہوں تمہارے پاس، تو یہی ایک ڈراؤنے سا جو ہے ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اوکے دوستو آج کے لیے بس یہی اسٹوری، تھینک یو سو مچ، اور نیکسٹ ٹائم اس سے بھی زیادہ ہارر اسٹوری کے ساتھ پیش آؤں گی، کیونکہ کچھ لوگوں سے میں رابطے میں ہوں جو کہ کافی خطرناک واقعات ان کے ساتھ ہوئے، لیکن کنفرم کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد جو ہے اسٹوری شیئر کروں گی، کیونکہ اجازت لینا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا، اس لیے میں ان سے پرمیشن لوں گی کہ میں یہ اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو اگر ان کی پرمیشن ملی تو میں ضرور شیئر کروں گی۔ اوکے دوستو اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے، تھینک یو سو مچ۔